السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکتب تعلیم القرآن SKG یوٹیوب چینل۔ سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نماز کے واجبات کے متعلق جانیں گے کہ ان کی کل تعداد کتنی ہے اور وہ کون کون سے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ میں بتاتا چلوں، اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو دوران نماز کوئی ایک واجب اس نے ترک کر دیا تو اس صورت میں اس پر سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے، سجدہ سہو اس پر واجب ہو جاتا ہے، اور جو اس کی نماز میں واجب کو ترک کرنے کی وجہ سے کمی آئی ہے، اگر وہ سجدہ سہو کرتا ہے تو وہ کمی دور ہو جاتی ہے اور وہ کمی پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس پر سجدہ سہو واجب ہوا ترک واجب کی وجہ سے اور اس نے سجدہ سہو نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ سے نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ جناب یہ جو میں نے کبھی نماز کے اندر کی ہے، یہ جو میں نے چیز چھوڑی ہے، سورۃ فاتحہ چھوڑی ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد سورت چھوڑی ہے، قوما کو چھوڑ دیا ہے، جلسہ کو چھوڑ دیا ہے، تحیات کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، یہ جو میں نے چیز کو چھوڑا ہے یہ فرض کے درجے میں ہے یا واجب کے درجے میں ہے یا سنن کے درجے میں ہے، جب تک اس کو اس بات کا علم نہیں ہوگا وہ اپنی نماز کو درست نہیں کر سکتا۔ اس لیے میری آپ احباب سے یہ درخواست ہے کہ ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت جو بالغ مرد اور عورت ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ نماز کے فرائض اور واجبات کو یاد کر کے رکھے اور پھر جو ہے وہ اپنی نماز کو پڑھا کرے۔ تو انشاءاللہ ہم آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ نماز کے واجبات کو پڑھیں گے، اور اس سے پہلے آپ احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل مکتب تعلیم القرآن SKG کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ نماز کے کل واجبات کی تعداد 14 ہے۔ نمبر 1، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا۔ نمبر 2، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا، یعنی کہ سورۃ فاتحہ کا پڑھنا فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں یہ سنت ہے، اور فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ یعنی کہ فرض نمازوں کی پہلی اور دوسری رکعت میں بھی، اور اسی طرح تمام نمازوں چاہے وہ سنت ہو واجب ہو کوئی بھی ہو، اس کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ صرف اور صرف فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے، وہاں پر سنت ہے۔ نمبر 3، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب اور سنت نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت کا پڑھنا۔ نمبر 4، سورۃ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ اگر کوئی شخص کوئی سورت پہلے پڑھ دیتا ہے اور سورۃ فاتحہ کو بعد میں پڑھتا ہے، اس کا مطلب اس نے واجب کو ترک کر دیا، اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ نمبر 5، قرات اور رکوع میں اور سجدوں میں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا، یہ بھی واجب ہے، یعنی کہ پہلے قرات کرنا، پھر رکوع کرنا، پھر 2 سجدے کرنا، اور اسی طرح رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا جو ہے یہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص پہلے سجدے کرتا ہے پھر رکوع کرتا ہے، یا پہلے رکوع کرتا ہے پھر کوئی بھی چیز الٹ پلٹ کر دیتا ہے، تو اس پر ترتیب کو برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے اس پر سجدہ سہو کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، قوما کرنا، یعنی کہ رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا۔ اس میں ہمارے ہاں اتنی زیادہ کمی پائی جاتی ہے کہ جو بھی آدمی نماز پڑھتا ہے وہ جناب والا رکوع سے بھی صحیح طرح اٹھ بھی نہیں پاتا تو وہ سجدے کے لیے چلا جاتا ہے۔ ایسے کرنے کی وجہ سے وہ ایک واجب کو ترک کر رہا ہے، اور واجب کو ترک کرنے کی وجہ سے اس پر ایک سجدہ سہو واجب ہو رہا ہے، اور سجدہ سہو نہیں ادا کرے گا تو جناب والا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے واجبات کو اچھی طرح سمجھے اور اس کے مطابق اپنی نماز کو پڑھا کرے۔
قوما کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑے ہونا، اطمینان سے کھڑے ہونا، تحمل کے ساتھ کھڑے ہونا، پھر سجدہ کرنا، یہ واجبات کے اندر شامل ہے۔ نمبر 7، جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھ جانا، اس میں بھی لوگ کوتاہی کرتے ہیں، ابھی سجدے سے پورا کمر سیدھی نہیں ہوتی جناب، دوسرا سجدہ جیسے کعبہ جو ہے وہ ٹھونک مارتا ہے اسی طرح دوسرا سجدہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو گویا کہ وہ ایک واجب کو ترک کر رہا ہے، تو اس کو بھی صحیح کرنا چاہیے۔ نمبر 8، تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا، یعنی کہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا، یہ بھی نماز کے واجبات کے اندر شامل ہے۔ یہ نہیں کہ جناب والا 4 رکعت کی نماز ہے تو ہم اس کو 1.5 منٹ میں پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت کی نماز ہے ہم اس کو 1 منٹ میں پڑھ رہے ہیں، تو ایسے کرنے سے نماز کے جو واجبات ہیں ان کو بندہ ترک کرنے والا بن جاتا ہے۔ نمبر 9، قاعدہ اولا یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ اچھا، ہم نے فرائض والی ویڈیو میں آپ کو بتلایا تھا کہ آخری قاعدہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا فرض ہے، لیکن پہلے قاعدہ میں، قاعدہ اولا میں 3 رکعت والی نماز، مغرب کی نماز 4 رکعت والی نماز، ظہر، عصر، عشاء کی نماز، اس میں جناب والا 2 رکعتوں کے بعد جو بیٹھنا ہے اس کو قاعدہ اولا کہتے ہیں، اس میں تشہد کی مقدار بیٹھنا کیا ہے، وہ واجب کہلاتا ہے۔ نمبر 10، دونوں قاعدوں میں، قاعدہ اولا میں بھی اور قاعدہ اخیرہ میں بھی، یعنی کہ 4 رکعت والی نماز ہے یا 3 رکعت والی نماز ہے، قاعدہ اولا میں بھی تشہد کا پڑھنا، قاعدہ اخیرہ میں بھی تشہد کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر 2 رکعت کے بعد بیٹھا تشہد نہیں پڑھا تو اس پر سجدہ ثابت تب بھی واجب ہوگا، اور اگر 4 رکعتوں کے بعد بیٹھا آخری قاعدہ ہے تو اس میں اگر تشہد نہیں پڑھا تب بھی اس پر جو ہے وہ سجدہ ثابت کیا ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ اچھا، یہ امام کے لیے۔ اگر کوئی شخص امامت کروا رہا ہے تو امام کو نماز فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان شریف کے وتروں میں آواز سے قرات کرنا جو ہے وہ اس کے لیے کیا کہلاتا ہے، واجب کہلاتا ہے، یہ امام کے لیے۔ اور ظہر، عصر وغیرہ نمازوں میں آہستہ قرات کرنا یہ امام کے لیے واجب ہے۔ نمبر 12، لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا یہ واجب کہلاتا ہے، بعض احباب اس کو فرض سمجھتے ہیں، فرض نہیں بلکہ یہ واجب ہے۔ نمبر 13، نماز وتر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا، قنوت کے لیے یعنی کہ تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا وتر میں، تو وتر میں کھڑے ہو کر تکبیر کہنا، اللہ اکبر کہنا، یہ واجب ہے۔ اور دوسرا واجب یہ ہے کہ وہ دعائے قنوت کا پڑھنا اس کے لیے یہ بھی واجب ہے۔ اگر اس نے تکبیر نہیں کہی تب بھی اس نے واجب کو ترک کیا، سجدہ سہو واجب ہوگا، سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور اگر اس نے دعائے قنوت نہیں پڑھی تب بھی اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا، اگر سجدہ سہو نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ دونوں عیدوں کی نماز میں زائد تکبیریں کہنا یہ بھی واجب کہلاتا ہے۔ انشاءاللہ سجدہ سہو کے متعلق انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ احباب کو بتلائیں گے کہ سجدہ سہو جو ہے وہ اس کا صحیح طریقہ کار کیا ہے، اس کو کیسے کیا جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب احباب کو یہ ویڈیو سمجھ بھی آ گئی ہوگی، اور آپ احباب اور میں اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔